اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیات لا يؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا ذلك بأنهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین۔ ان قریب میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا ان کو جو زمین میں ناحق بڑے بنتے ہیں، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانی دیکھیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ بھلائی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 146 تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 145 تک پہنچے تھے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تورات، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تختیوں پہ لکھا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ اس کی اچھی باتیں پکڑے رکھیں، یعنی جو اس کی ایز پر سچویشن جو اس کے احکامات ہیں اس کو استعمال کریں، اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اور جو اس کا لاسٹ پارٹ تھا، جلد ہی میں آپ کو نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو بھی اس کتاب سے منہ موڑیں گے اور اس کے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے، اور یا اس کو ان کو جھوٹ تصور کریں گے، یا اس کے اندر اپنی کوئی لاجک ڈالنے کی کوشش کریں گے، یا اپنی طرف سے اس کی کوئی دوسری شکل چینج کرنے کی کوشش کریں گے، تو ضرور میں ان نافرمانوں کے گھر آپ کو دکھاؤں گا۔ تو ان کے گھر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں سے وہ گمراہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دکھائے گا۔ تو اس کے بعد جو آیت ہے جو آج میں نے پڑھی کہ ان قریب میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق بڑے بنتے ہیں۔ تو یہ تکبر جو ہوتا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے آگے کھڑے ہونا، کھڑے ہونے سے مراد کہ اس میں اس کو یعنی کہ ان کو سمجھ بھی آ جاتی ہے اس کی آیات کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، لیکن پھر بھی وہ تکبر کرتے ہیں اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اس میں جو کہہ لیں کہ ڈفرینٹ صورتحال ہوتی ہے جس میں کہ لوگ تکبر کرتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ جو تکبر اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جو ان کا جو نام ہوتا ہے معاشرے میں، کہ ان کی جو عزت بنی تھی، جو اس معاشرے کے بڑے بنے ہوتے ہیں، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھتے ہیں تو ان کا جو بڑا پن ہے، وہ جو ان کا تکبر ہے، یا کہہ لیں کہ ان کی جو ناک ہوتی ہے وہ نیچے ہو جاتی اس طرح، کیونکہ جو قرآن کے احکامات ہیں، جو کتاب کے احکامات ہیں، وہ تو انسان کو جھکنا سکھاتے ہیں، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ جھکتے نہیں ہیں، یہ اپنی جو لوگوں کے اوپر اپنا رعب جماتے ہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی جو بات مانی جائے، باقی کسی دوسرے کی بات نہ مانی جائے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ جو فرعون تھا، فرعون نے کیسے اپنی قوم کو گمراہ کیا، اور وہ خود خدا بن گیا۔ اس نے جہاں جہاں جو مجسمے بنائے تھے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کی ہی مانی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کو پوجا جائے۔ تو یہ جو تکبر ہے یہ پھر جو انسان کو ہے ہدایت کی طرف نہیں لے کے جاتا، یہ گمراہی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے انسان کو، نہ حق جو تکبر ہے۔ حق کے ساتھ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی ہے تکبر، اور باقی اور کسی انسان کے لیے تکبر نہیں ہے، کیونکہ باقی ہم کس چیز کا تکبر کر سکتے ہیں؟ ہماری ہر چیز جو ہمیں جو عطا کی گئی ہے، جو ہماری زندگی ہے، ہمارا جو سانس لینا، اٹھنا، بیٹھنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ تو اس میں ہم کیسے تکبر کر سکتے ہیں؟ جو کوئی چیز ہماری نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے، جو بھی صلاحیت میں ہمیں دی گئی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے جو انسانوں کو تکبر جو زیب نہیں دیتا، یہ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہے کہ ان قریب میں اپنی آیات پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ تو جو بھی تکبر کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی آیات سے ان کو
پھیر دے گا۔ تو یہ پھیرنا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا، ایسے نہیں۔ یہ جو ان کی جو پریکٹس ہوتی ہے، جو بھی انسان ہے، جو اس کی اٹھنا بیٹھنا، اس کا جو جس محفل میں بیٹھتا ہے، جیسی وہ باتیں کرتا ہے، جیسے وہ عمل کرتا ہے، اسی سے اس کی پرسنالٹی بنتی ہے۔ اسی کی بیس پہ پھر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لاز ہیں، اس کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو کنٹینیو تکبر کرتے ہیں، اس میں جب حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہدایت کے جو راستے ہیں ان کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی اپنے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کی اپنی جو روش ہے اس کی وجہ سے ہی ایسے ہوتا ہے، نہ کہ یعنی کہ وہ چاہتے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بند کرے۔ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک کے لیے راستے کھلے رکھتی ہے ہدایت کے۔ تو آگے جو اللہ تعالیٰ ان کی جو ایک جو قسم بتا رہے ہیں جو ان کے جو روش کو اور آگے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وہ ہر قسم کی نشانی دیکھیں گے تو بھی اس پہ ایمان نہیں لیں گے، یعنی کہ کچھ بھی آپ ان کو دکھا دیں، کچھ بھی آپ ان کو سمجھا دیں تو یہ اس پہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے کیونکہ ان کی موٹیویشن ہی نہیں ہوتی اس کو سیکھنے کی، ان کے اندر کوئی جذبہ ہی نہیں ہوتا سیکھنے کا ہدایت کی طرف۔ وہ آپ جو بھی ان کو اگزامپل دیں، جو بھی ان کو چیز دکھائیں، وہ اس پہ موٹیویٹ نہیں ہوں گے۔ اس کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے انسان کا موٹیویٹ ہونا، اندر سے اس کا ارادہ ہونا، اس کی نیت ہونا بہت ضروری ہے۔ تو زبردستی آپ کسی کو کچھ نہیں کروا سکتے جب تک کہ اس کی جو نیت ہے وہ کام کرنے کی نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں گے صحابہ کرام جو ہر وقت نبی پاک کی بات سننے کے بعد اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، چاہے وہ انہوں نے وہ تعلیم حاصل نہ بھی کی ہو، یعنی کہ نہ بھی پڑھے لکھے ہوں، لیکن جو نبی پاک کی بات سنتے تھے اسی ٹائم اس کو ہو بہو اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ تو انہوں نے کر کے بھی دکھایا اس کو۔ تو ایک جنگ میں ہم نے ایک جنگ میں ایک دو واقعہ ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ یعنی کہ ان کی موٹیویشن اتنی تھی کہ جنگ احد میں ان کو پہاڑ کے وہ صحابی بیان کر رہے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ان کو جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو یہ آپ دیکھیں ان کی کتنی موٹیویشن تھی کہ نبی پاک نے ان کو بتایا تھا کہ جو شہادت ہے، جو شہید ہوتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، تو ان کو جنت کی خوشبو ادھر سے آئی۔ تو یہ ان کی موٹیویشن تھی اور اتنا ان کا وہ اس میں لگاؤ تھا کہ جو جنت کی خوشبو ان کو زمین میں آ گئی۔ تو یہ موٹیویشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو آپ ہدایت کی طرف بلائیں تو بھی کچھ بھی نشانی دکھائیں وہ اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ بلائی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے۔ تو ان کو راستہ نظر بھی آ جائے تو ان کو سمجھ بھی آ جائے کہ یہی راستہ بلائی کا ہے۔ اب یہ ہمارے اندر کی چیز ہے جو ہر انسان کے اندر جو کچھ چل رہا تھا اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ ابھی ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہی راستہ سیدھا ہے، ان کا دل مان جاتا ہے اس کے اوپر، لیکن پھر بھی وہ اس کے اوپر اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ تکبر کرتے ہیں۔ وہ اپنے تکبر کی وجہ سے وہ جو بھی ان کو آپ نشانی دکھا دیں یا ان کو راستہ نظر بھی آ جائے تو بھی اس کو نہیں اپنائیں گے۔ تو تیسری جو ان کی جو کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح بیان کر دی، جو ان کی جو نیچر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کی فطرت، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر آگے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ جدوجہد کرتے ہیں، اس کے دوسرے معنی تلاش کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کو اگر گمراہی کا راستہ نظر آئے تو اس کو فوراً اختیار کریں گے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی نیچر کہ جو گمراہی کا راستہ اس کو فوراً اختیار کریں گے اور جو ہدایت کا راستہ ہے اس کو چھوڑ دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر تکبر کرتے ہیں۔ تو لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو وجہ بتا دی، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اس سے غافل تھے۔ ایک جھٹلانا ہوتا ہے کہ اس کو بات کا سمجھ آ جانا، کہ سمجھ آنے کے بعد اس کو اگنور کر دینا، یعنی کہ بات جو ان کو سمجھائی جا رہی ہے جو ان کو نشانی نظر آتی ہے اس کو وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں، بس اس کو مانتے نہیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، صاف انکار کر دیتے ہیں سمجھ آنے کے بعد۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ اس سے غافل ہیں، جو کہ جو اس کو سنتے ہی نہیں ہیں، جو اس پہ یعنی کان ہی نہیں دھرتے، اس کو سننا نہیں چاہتے، یہ لوگ غافل ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ اس کو کسی چیز کا سمجھ آ جانا اور اس کے بعد اس کو جھٹلانا، اور ایک ہے کہ اس سے بالکل غافل ہونا، غفلت اختیار کرنا، کہ اس کی طرف جانے کی کوشش ہی نہ کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان لوگوں کی نیچر بیان کی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو کے آگے تکبر کرتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں اور
ان کی جو نیچر اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جب ان کو ہدایت کا راستہ نظر آتا ہے تو وہ اختیار نہیں کرتے، اور جب وہ گمراہی کا راستہ ان کو نظر آتا ہے تو اس کو فوراً اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جو نیت ہے وہ ضرور ہدایت کی ہونی چاہیے، کہ جو قرآن کی آیات ہم سنتے ہیں اس سے ہمارا جو مقصد ہو کہ ہم نے اس سے ہدایت لینی ہے، نہ کہ کسی سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے یا کسی سے ہم نے کوئی بحث کرنی ہے۔ اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ قرآن کو ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے تو ہر انسان کے لیے، چاہے اس کا کچھ بھی نالج ہو، کچھ بھی علم ہو، اس کو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ہر انسان کے لیول پہ جا کے اس کو سمجھ آتی ہے۔ تو ہماری جو نیت ہے وہ ضرور ہدایت کی ہونی چاہیے، نہ کہ کسی سے مقابلہ کرنے کی یا کسی کو ہرانے کی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم الشان کتاب سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو پھر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔